بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے ابتدائی حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی واضح آیات ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نمبر 1 رمضان کا ذکر کیا اور رمضان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، چونکہ اس آیت سے قبل جو روزوں کی فرضیت ہے اس سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان روزوں کی جو فرضیت کے حوالے سے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اب اس رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کرنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ محرم کے مہینے میں بھی روزے فرض ہو سکتے تھے، شوال میں ہو سکتے تھے، شعبان میں ہو سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی روزوں کی فرضیت کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے زیادہ شرف اور کمال والا اگر کوئی مہینہ تھا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے حوالے سے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ قرار پایا۔ اور رمضان کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے لیے اس کو منتخب فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی اس کو آپ پیچھے کے ساتھ جوڑیے تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، محرم، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں نہیں، رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب رمضان کے مہینے میں ہی روزوں کو فرض قرار کیوں دیا، کسی اور مہینے میں فرض قرار کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے عظمت والا، شرافت والا، رفت والا، مقام والا، رتبے والا، کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ تو یہ ہے ریزن اور وجہ۔ چنانچہ پروردگار فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں اور صحیفے ملے، تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفیں رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی، تمام صحیفے اور کتابیں رمضان کے مہینے میں۔ چنانچہ الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 1494 ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کو جو صحیفے ملے تھے، ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحیفوں کو نازل فرمایا تھا۔ اور تورات فرمایا کہ 6 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، انجیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 رمضان کو عطا فرمائی، اور زبور 18 رمضان کو عطا فرمائی، اور قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 24 رمضان کو عطا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں تمام آسمانی کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو یا قرآن کریم ہو، ان تمام کا جو اللہ رب العالمین کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے وہ تمام کا تمام رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور پھر جو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے لیے آسمان دنیا سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب ان کتابوں کو ٹرانسفر کیا گیا تو وہی تواریخ تھیں جن تواریخ کا بھی میں نے الجامع الصغیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم عطا فرمایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ایک ہی بار یک بارگی عطا نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق
حکم پر حکم، فرض پر فرض، کچھ یہاں کچھ وہاں، اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ اس بات کو خلاصے کے طور پر یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تواریخ ذکر کی ہیں کہ تورات فلاں تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل فلاں کو، زبور فلاں کو، صحف ابراہیم فلاں کو، اس سے مطلب اور مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے ان کتابوں کو اٹھا کر آسمان دنیا پر لایا گیا، اس کے بعد انبیاء کے حوالے ان تواریخ میں کر دیا گیا۔ لیکن فقط قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو لوح محفوظ سے اٹھا کر 24 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت العزہ آسمان دنیا میں محفوظ کر دیا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو بیت العزہ سے ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لاتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ یوں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا آسمان دنیا پر بیت العزہ میں وہ ہوئی 24 رمضان کو، لیکن قرآن کریم جو مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں محفوظ کیا گیا تو وہ 23 سال کا عرصہ تھا۔ اور یہاں پر لگے ہاتھوں میں آپ حضرات کے سامنے ایک زبردست حوالہ بھی پیش کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم کے نزول کا اللہ رب العالمین نے ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی فرمایا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں کلام مقدس ہے، کتاب مقدس اور بائبل، جس کو یہ تینوں ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، حضور کی عادات کو، خصائل کو، اخلاق کو، جنگ بدر کو، فتح مکہ کو، اور اسی طور پر صحابہ کرام کا ذکر یہ بائبل کے اندر کتاب مقدس میں، کلام مقدس میں موجود ہے، اسی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب دستور حیات قرآن کریم، قرآن حکیم کے نزول کا ذکر بھی اس بائبل کے اندر، باوجود کہ آج یہ تحریف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے، تضعیف شدہ ہے، لیکن آج بھی اس بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک علمی خدمت کے طور پر حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بائبل کی کتاب ہے اشعیا، یہ اشعیا کتاب ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 28 اور آیت نمبر 10 اور 13، اس میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے۔ ویسے تو پورا کنٹیکسٹ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ حضرات کے سامنے پورا کنٹیکسٹ پڑھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ کسے دانش سکھائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی میں اسرائیل کی سزا کا ذکر ہے، باب نمبر 28 کے اوپر جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ اسرائیل کی سزا کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسرائیل کو ڈانٹتے ہوئے اور زجر و توبیخ ان کے اوپر جو ہے برساتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کسے دانش سکھائے، یعنی اللہ کسے دانش سکھائے اور کسے خطاب کر کے سمجھائے گا، انہیں جن کا دودھ چھڑایا گیا اور جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، حکم پر حکم پھر حکم پر حکم۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے، قرآن پاک کے جو نزول کے حوالے سے آیت موجود ہے اشعیا نبی کے صحیفے میں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے کالے کرتوت، اللہ کی نافرمانیوں، انبیاء کے قتل اور کتابوں کو جھٹلانے پر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کسے دانش سکھائے گا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کس کو دانش سکھائے؟ اے بنی اسرائیل، تم نے تو غداری کر دی، تم نے انبیاء کو قتل کر دیا، اب میں کس کو دانش سکھاؤں، یعنی علم کس کو سکھاؤں، اور کسے خطاب کر کے سمجھائے گا، یعنی اب میں کس کو مخاطب ہو کر کہوں اپنا علم انہیں عطا فرماؤں، اپنی حکمت انہیں عطا فرماؤں، اپنی معرفت انہیں عطا فرماؤں، انہیں جن کا دودھ چھڑایا گیا اور جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حکم پر حکم پھر حکم پر حکم، فرض پر فرض پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کیسے نازل ہوا، یعنی ابھی ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ کیا خبر یہ کسی اور کتاب کے بارے میں ہو۔ کوئی ایسی کتاب اس دنیا میں آسمان سے نہیں اتاری گئی کہ جو اس طرح نازل کی گئی ہو، جس طرح کہ اشعیا نبی کے صحیفے کی یہ آیت ہے، یا پھر قرآن کریم کا جس طرح نزول ہے۔ حکم پر حکم پھر حکم پر حکم، اور فرض پر فرض پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ تورات تو مکمل عطا فرمائی گئی، زبور تو مکمل عطا فرمائی گئی، اور انجیل بھی مکمل عطا فرمائی گئی، صحف ابراہیم بھی مکمل عطا فرمائے گئے۔ حکم پر حکم کوئی کتاب ایسے نہیں عطا فرمائی گئی، فرض پر فرض
پھر فرض پر فرض، کسی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ فقط قرآن کریم ہے کہ جس کا کبھی حکم آیا ایک، اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، یعنی 23 سال میں حکم پر حکم، پھر حکم پر حکم، 23 سال میں فرض پر فرض، پھر فرض پر فرض، اور پھر کچھ یہاں یہاں تھوڑا وہاں۔ تھوڑا یہاں سے مراد کیا ہے؟ مکہ، اور تھوڑا وہاں سے مراد کیا ہے؟ مدینہ۔ مکی صورت، مدنی صورت۔ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ تھوڑی یہاں پر نازل ہوئی، تھوڑی وہاں پر نازل ہوئی۔ فقط قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی صورتیں دو اعتبار سے ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی صورت مکی ہے تو کوئی ایک صورت ایسی ہوگی جو کہ مدنی صورت ہوگی، تو لہذا یہاں پر ذکر ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے 11 نمبر آیت میں، یقیناً وہ ہکلاتے لبوں سے اجنبی زبان میں اپنی امت سے باتیں کرے گا اور ان سے کہے گا کہ آرام، تھکے باندوں کو آرام اور رفاہیت دو، پر وہ سننے سے منکر رہے، اس لیے خداوند کا کلام ان سے ہوگا۔ یعنی اس قوم سے جس قوم کے اندر نبی آخر الزماں کو بھیجا جائے گا، فرمایا کہ ان کے ساتھ رب کا کلام کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا۔ کیسے؟ حکم پر حکم۔ یہ پھر دوسری مرتبہ آ رہا ہے، پہلی مرتبہ 10 نمبر آیت کے اندر، اور دوسری مرتبہ 13 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیا کے مطابق، اس لیے خداوند کا کلام ان سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تورات کی طرح نہیں، زبور کی طرح نہیں، انجیل کی طرح نہیں، صحف ابراہیم کی طرح نہیں۔ کس طرح ہوگا؟ سب کتابوں سے جداگانہ انداز اپنایا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ حکم پر حکم، پھر حکم پر حکم، فرض پر فرض، پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ یہ قرآن کریم سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ وہ جائیں اور پیچھے کو گر پڑیں اور شکستہ ہوں اور پھندے میں پھنسیں اور گرفتار کیے جائیں۔ یعنی قرآن کریم جب نازل ہو جائے گا، آیات بینات واضح آ جائیں گی، حق باطل کی تمیز کرنے والی کتاب آ جائے گی۔ اب اس کے بعد لوگ پھنسیں گے، گرفتار ہوں گے، جہنم کے عذاب میں بھی گرفتار ہوں گے، ویسے بھی غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر گرفتاری کا شکار ہوں گے۔ تو یہ دو حوالے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اشعیاء نبی کے صحیفے میں باب نمبر 28 آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک۔ اب ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ دو پیش کروں گا، ان میں سے جو دوسرا حوالہ ہے وہ ابھی پیش خدمت ہے۔ یہاں پر اشعیاء نبی کی کتاب باب نمبر 29 میں موجود ہے، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 12 تک، یعنی دو آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ تو تمہارے لیے سب رؤیا ایسی ہوگی، یعنی سب خواب، جیسی سر بمہر کتاب کی باتیں ہوں۔ یعنی سر بمہر کتاب کہ بالکل ایسی کتاب کہ جس میں باطل کہیں سے بھی نہیں آ سکتا، باطل جس میں کہیں سے بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 42 ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس پر باطل اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ سامنے آ کر نہ پیچھے چھپ کر۔ یعنی باطل جو ہے نہ قرآن کریم پر سامنے سے وار کر سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے 1400 برس کی کہ آج بھی الحمدللہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ زیر اور زبر اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جو اشعیاء نبی کے صحیفے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو تمہارے لیے سب رؤیا ایسی ہوگی جیسے سر بمہر کتاب کی باتیں ہوں۔ یعنی جس طرح ایک کتاب ہے وہ سر بمہر ہو، وہ پکی ٹھکی ہو، اس میں کسی شے کا داخلہ ممنوع ہو، اس میں کوئی شے آ نہ سکتی ہو، جس طرح وہ کتاب کی کتاب ہوگی، اس طرح فرمایا کہ تمہارے ساتھ رؤیا ہوگی۔ آگے لکھا ہے، جسے لوگ کسی پڑھے ہوئے کو دیں اور کہیں کہ اسے پڑھو، اور وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سر بمہر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر وہ کتاب کسی پڑھے ہوئے شخص کو دی جائے کہ اس کو پڑھو، اور وہ کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ سر بمہر کتاب ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، 12 نمبر آیت، پھر وہ کتاب اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا، پھر وہی کتاب اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا، اور اس سے کہیں کہ اسے پڑھ، اور وہ کہے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ یہ 12 نمبر آیت ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا کے اندر فرشتہ جو ہے وہی لے کر آیا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو آگے سے جواب کیا تھا؟ ما انا بقاری،
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہی وہی بات ہے جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے کہ پھر وہ کتاب اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا، سر بمہر کتاب، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کریم وہ کتاب جو سر بمہر ہے، جس میں باطل جو ہے نہ آگے سے وار کر سکتا ہے نہ پیچھے سے کر سکتا ہے، وہ کتاب جب کسی ان پڑھ کو، نہ پڑھے ہوئے کو دیں تو اسے کہا جائے گا اسے پڑھ، اور وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے نزول کا ذکر اشعیاء نبی کے صحیفے میں یہ تیسری جگہ پر آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے مکاشفہ کتاب ہے، بائبل کی سب سے آخری کتاب ہے مکاشفہ، اس کے باب نمبر 14 میں آیت نمبر ہے 6، اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، جس کو وہاں پر ابدی انجیل کے نام سے پکارا گیا ہے، اس لیے کہ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ قرآن کریم بھی جو ہے یہ خوشخبری ہے، پیغام ہے صلحاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ پسندیدہ بندوں کے لیے یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ انجیل استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے خوشخبری، ابدی خوشخبری، یعنی ابدی انجیل لکھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ ابدی بشارت، ابدی خوشخبری، قیامت تک کے لیے۔ اب خوشخبری قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اب خوشخبری صرف اور صرف قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، کسی اور صحیفے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا ذکر جو ہے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 14 آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، اور میں نے ایک اور فرشتے کو ابدی انجیل لیے ہوئے دیکھا، جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑ رہا تھا، تاکہ زمین کے باشندوں اور ہر قوم اور قبیلے اور زبان اور امت کو خوشخبری سنائے۔ آپ اندازہ کیجئے، اب آپ بتائیں کہ تمام انسانیت کے لیے کون نبی بن کر آئے؟ حضرت عیسیٰ تو تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، اور یہ جو رؤیا اور مکاشفہ ہے یہ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ رؤیا ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ کشف ہے جس کا اظہار کیا گیا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتے کو دیکھا جو ابدی انجیل، ابدی بشارت، ابدی خوشخبری یعنی قرآن کریم لیے ہوئے دیکھا، جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑ رہا تھا، یعنی خلا کے اندر اڑ رہا تھا، تاکہ زمین کے باشندوں، لوگوں کو، اور ہر قوم اور ہر قبیلے اور زبان اور امت کو خوشخبری سنائے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کیا ہے؟ کافۃ للناس۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للناس، جیسا کہ اسی آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر زبان کے لیے قرآن کریم بشارت بن کر آیا اور ہدایت بن کر آیا۔ تو یہی بات جو ہے مکاشفہ کے اندر باب نمبر 14 میں اور آیت نمبر 6 میں جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے 4 حوالے پیش کیے قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے، بائبل سے۔ نمبر 1 حوالہ اشعیاء نبی کے صحیفے سے، کہ وہاں پر جو ہے موجود ہے کہ حکم پر حکم، فرض پر فرض اس طرح قرآن کریم نازل فرمایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حوالہ بھی اسی آیت کا ہے، اسی باب کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ اس سے اگلے باب کا، یعنی باب نمبر 29 کا ہے، جس میں بالکل صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کسی ان پڑھ کو، نہ پڑھے ہوئے شخص کو کہا جائے گا یہ سر بمہر کتاب پڑھ، تو وہ آگے سے کہے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے میں نے آپ کے سامنے چوتھا والا پیش کیا مکاشفہ سے، بائبل کی آخری کتاب سے، جس میں قرآن کریم کو ابدی انجیل یعنی ابدی خوشخبری اور ابدی بشارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خیر یہ تو ایک علمی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ عزیزان محترم، رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا جوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا، لیلۃ القدر میں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، بابرکت رات میں اتارا۔ اب یہاں پر جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم اور رمضان کا کیا جوڑ ہے، اس حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 6 نمبر حدیث پاک کتاب الوحی کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے اور قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم دہرایا کرتے تھے، قرآن کریم جو ہے سنایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں
حضرت جبرائیل آسمانوں سے تشریف لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین آ کر آپس میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی کا آخری رمضان تھا اس سال جبرائیل امین نے 2 مرتبہ دور فرمایا تھا، 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا تھا اور قرآن پاک کا جو ہے دہرائی فرمائی تھی۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا جو ہے رمضان کے ساتھ کتنا ربط ہے اور رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ کتنا ربط ہے، تو اس لیے میں اور آپ بھی جو ہیں اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھیں قرآن پاک کی آیت سے بھی اور صحیح بخاری کی 6 نمبر حدیث پاک سے بھی، کہ رمضان کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اور قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے، منسلک کیا ہے، وابستہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی جب رمضان کا مہینہ آئے تمام مصروفیات کو ترک کر کے سب سے زیادہ وقت جس کتاب کو دیں وہ قرآن کریم ہونا چاہیے۔ آپ سکول میں پڑھتے ہیں، آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ملازم ہیں، سب سے زیادہ جو ہے آپ قرآن کریم کو ٹائم دیا کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں لوگ سحری ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن، نہ جانے کیا کچھ جو ہے ٹی وی پر ایسے نظریں ٹکائی ہوئی ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا خدا کے لیے ٹی وی کا اور رمضان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سحری ٹرانسمیشن، افطاری ٹرانسمیشن اور رمضان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، قرآن کریم اور رمضان کا جوڑ ہے۔ وہ بات کہ جو خدا نے مینشن کی ہے، وہ بات جو نبی پاک نے مینشن کی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ دنیا کی مادی روشنائیوں اور چکنا چوند جو ہے ان رعنائیوں کے پیچھے نہ چلیں۔ خدا را واپس پلٹ آئیے، رمضان اور قرآن کے تعلق کو پھر سے اجاگر کر دیجئے۔ میں امید اور توقع رکھوں گا میری اس گفتگو کے بعد آپ احباب جو ہیں ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے قرآن کریم کو دیا کریں گے، اس لیے کہ قرآن اور رمضان یہ لازم و ملزوم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات جو ہے آپ کے ان ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، عربی ہو، عجمی ہو، ہر ایک جو ہے للناس کے تحت داخل ہے، ہر ایک کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ اب جو ہے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے ہدایت کو اخذ کرتے ہیں یا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش جو جب برستی ہے تو وہ اچھی زمین ہو، زرخیز زمین ہو اس پر بھی برستی ہے، اگر بنجر زمین ہو اس پر بھی برستی ہے، اگر روڑی والی کوڑے والی زمین ہو، گندی زمین ہو اس پر بھی برستی ہے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ مختلف آتا ہے۔ زرخیز زمین پر برسے تو پھل اور پھول نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، اگر بنجر زمین پر برسے پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اگر جو ہے وہ کوڑے والی گندی زمین پر برسے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بارش رحمت کی طرح چھما چھم برستی ہے، کبھی برستی ہے تو ابو بکر صدیق کے سینے والی دل والی زمین پر برستی ہے جو زرخیز ہے، خوشحال ہے، تو وہاں سے صداقت کا پھول نکلتا ہے۔ فاروق اعظم کے دل پر برستی ہے، عدالت کا پھول نکلتا ہے۔ عثمان غنی کے دل پر برستی ہے، حیا کا، سخاوت کا پودا نکلتا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے دل پر برستی ہے تو وہاں سے عدالت کا اور فیصلہ کرنے کا اور شجاعت کا، بہادری کا پھول اور پھل اور درخت نکلتا ہے۔ امیر معاویہ کے سینے پر برستی ہے، وہاں سے تدبر اور سیاست جو ہے اس کا پھول اور پھل نکلتا ہے۔ حسین کے سینے پر برستی ہے، وہاں سے شہادت کا جذبہ نکلتا ہے، اسلامی اور ملی اور تہذیبی غیرت کا جو ہے وہاں سے پھول اور پھل نکلتا ہے۔ تو قرآن کریم کی مثال جو ہے وہ بارش کی سی ہے۔ یہی بارش جب ابو جہل کے سینے پر برستی ہے تو وہاں سے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، وہاں سے جو ہے گندگی اٹھتی ہے، وہاں سے بدبو اٹھا کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ قصور لوگوں کے دلوں کی زمین کا ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی اس بارش کو لینے کے بعد جو ہے کیا بیچ میں سے نکالتے ہیں، پھول اور پھل نکالتے ہیں، یا پھر اس کو جمع کر لیتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہاں سے بدبو نکلتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اللہ پاک کی ذات نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی 2 نشانیاں اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ قرآن کریم کے اندر ہدایت کی بھی واضح نشانیاں اور واضح آیات ہیں، اور اسی طرح حق و باطل میں تمیز کرنے والی بھی واضح آیات ہیں۔
قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں، کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے، مبہم آیات نہیں ہیں، پیچیدہ آیات نہیں ہیں، اور اسی طرح دور کے استعارے اور تشبیہات نہیں ہیں کہ کوئی عام انسان سمجھ نہ سکے، نہایت ہی آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان فرما دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی گراوٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھاتا ہے، اور فرمایا کہ والفرقان، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے واضح نشانیاں ہیں۔ حق اور باطل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ قرآن واضح طور پر نکھار کے بات کو سامنے رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یا اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ٹھہرے؟ قرآن کریم واضح طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور اسی طور پر منافقت کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کس کو عطا فرمائیں گے، جہنم کس کو عطا فرمائیں گے، قرآن کریم واضح طور پر حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ رحمانی راستہ کون سا ہے، شیطانی راستہ کون سا ہے، قرآن کریم واضح طور پر حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان 2 صفات کو میں اور آپ جو ہے مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 کہ قرآن کریم کی آیات ہدایت پر مبنی آیات ہیں، واضح ہدایت ہے، واشگاف ہدایت ہے، کسی قسم کا ابہام اس میں نہیں ہے۔ اور اسی طور پر قرآن کریم کی آیات یہ فرقان ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی آیات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے سبق حاصل کر جائیے، وہ یہ کہ ہم نے نمبر 1 قرآن کریم کو پورا سال پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں ہم گویا کہ قرآن پاک کے لیے وقف ہو جائیں۔ رمضان اور قرآن اور ہم قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وابستگی کا ایک مرتبہ اچھی طرح اظہار کرنا ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ اور نمبر 2 بات، قرآن کریم جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ ہدایت کے حوالے سے قرآن کریم سے ہدایت کو اخذ کیجئے ہر ایک حوالے سے۔ اور نمبر 3 قرآن کریم کی آیات مبارکہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں۔ باطل کو پہچانیے اور باطل سے بچ جائیے، حق کو پہچانیے اور حق کی راہ پر چلے جائیے، چلتے جائیے، یہاں تک کہ آپ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی لوائے حمد کے نیچے کھڑے ہوں اور پیارے آقا کی معیت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و رفاقت کے اندر جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ نے حق بات کو دیکھا، سمجھا، جانچا، پرکھا اور اس کے اوپر چلتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان اور قرآن پاک کی جو مناسبت ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سینوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے دل دماغ کو قرآن کریم کی تلاوت سے، اس کو سمجھنے سمجھانے سے منور فرمائے، اور قرآن کریم کی جو ہدایت ہے اس کا وافر مقدار میں حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم جو حق اور باطل کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس تفریق اور امتیاز کو ہمارے اوپر ظاہر فرمائے، باطل سے ہمیں دور فرمائے اور حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔